رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرد ساری عمر جھیکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا، مکان بنواتا ہے، پردیسیوں کی مٹی پھانکتا ہے، آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوریدا نہ جائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی ہی جاتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سائنسی دور میں بھی انسان اصرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، انسمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہی ہیں۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اسی کو پوجتی رہتی ہے جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے 7 بیٹے ہوئے، عبدالکریم تو اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ لوگ زندہ ہیں، رشتے مر گئے ہیں۔ معجزے کی اصلی روح یہی ہے کہ انسان کسی معجزے کا انتظار نہ کرے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب علم بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ زیادہ شوہر کانٹے دار باڑیں ہوتی ہیں، ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں، جوں جوں باہر تمازت بڑھتی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔
انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہوتی ہے۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، توقع ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ نہ تو دین کے معاملے میں مناظرہ کرنا اور نہ ہی کسی عورت سے بحث کرنا، نہیں تو تمہارا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ یہ انقلاب کیا ہوتا ہے اماں؟ جب بڑے لوگ بور ہو جاتے ہیں تو وہ غریبوں کا شکار کر کے بوریت دور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو لے دے ہوتا ہے وہ انقلاب ہوتا ہے۔ اس انقلاب سے ہمیں کیا ملے گا اماں؟ دھیرانی غریب انقلاب سے کچھ لیتا نہیں، صرف دیتا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔